علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ایسے لڑکے کی آپ بیتی جو دولت کے حصول میں ایک جادوگر کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے اور دولت کے حصول میں جادوئی طاقتوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے اور راتوں رات امیر ہونے کی چاہ میں لگ جاتا ہے، لیکن جادوگر کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے اور وہ جادوگر اس کو اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، کسی گندے ارادے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ انکار کرتا ہے تو اس جادوگر کا کرب اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس کے اندر ایک ایمان کی تھوڑی سی چنگاری موجود تھی، مسلمان بچہ تھا، مسلمان نوجوان تھا، مسلمان گھر میں پرورش پائی تھی، تو اس کو اتنا علم تھا کہ یہ جو جادوگر ہے جو مجھ سے کام کروانا چاہ رہا ہے یہ کام ہمارے دین میں غلط ہے۔ اس جادوگر کو طلسماتی طاقت تو مل جائیں گی لیکن میری آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس جادوگر نے باقاعدہ اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم نے 100 دن کا چلہ کاٹا ہے اور یہ چلہ زندگی میں صرف ایک ہی بار کر سکتے ہیں، اور جو مسلمان بچہ یا لڑکا ہمارے پاس خود چل کر آئے گا تو ہم اس کو اس چیز کے لیے، اس اپنے مذموم عزائم کے لیے، گندے کاموں کے لیے صرف اس کو ہی استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ کسی اور کو ہم اس کام کے لیے تیار کریں۔ تو خود میرے پاس چل کر آیا تھا تو اب میرا کام تو ہی کر سکتا ہے، ہم بھی تیرے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اس مسعود کو، اس لڑکے کو، اس نوجوان کو، اس کالی جادوگر نے اپنی طلسماتی طاقتوں کے ذریعے اس کے گھر کو برباد کیا، اس کے ماں باپ کو اس سے جدا کیا، بہن بھائی کو جدا کیا، اس کے ہاتھوں قتل بھی کروا دیا، اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر اسے بچا کے لے بھی آیا، اور پھر مختلف لرزہ خیز حالات اس کے ساتھ پیش آئے اور دہ دلانے والے حالات اس کے ساتھ پیش آئے۔ اس کے چھوٹے بھائی کو بھی قاتل قرار دے دیا گیا۔ اب اس نے اپنے بھائی کو تو باہر بھیج دیا، اب کیا چاند خان جو اس کا ہمدرد بنا ہوا ہے، جو اس نے بولا کہ کالی جادوگر کا بھی توڑ ہوتا ہے ہمارے مذہب میں تم کو ایسی جگہ رتولی ہے ادھر لے کے جاؤں گا، ادھر ایسا مزار ہے، ادھر سے اگر تم کو تعویذ مل گیا تو تم اس چنگل سے تم کو آزادی مل جائے گی۔ کیا چاند خان اس کو وہ تعویذ دلا پائے گا؟ کیا محمود اس جادوگر سے چھٹکارا کر پائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی آزمائش اس تک کب تک رہے گی اور وہ اس آزمائش سے کیسے نکلے گا، اور پھر کب اللہ رب العزت کی اس پہ مدد اترے گی، کب اللہ رب العزت اس کو ایسا وظیفہ عطا فرمائیں گے کہ اس وظیفے کے ذریعے وہ اس جادوگر کو، اس سفلی علم کے ماہر کو جہنم رسید کرے گا۔ ہر انسان آج کل ان حالات میں مبتلا ہے، حسد، بد نظری، جادو ٹونوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کیا پتہ یہ وظیفہ آپ کے بھی کام آ جائے، اور یہ کیا پتہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی بھی مشکلات آسان ہو جائیں۔ بہت دل دہلا دینے والی اور طلسماتی طاقتوں کے جادوگر کی کہانی، جس سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں قوت آتی ہے، تو آگے اس کے ساتھ کیا حالات ہونے والے ہیں، آگے اس کے ساتھ اس کی کیا آپ بیتی تھی، آج ہمارا پارٹ نمبر 10 ہے، تو شروع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ چاند خان واپس آ گئے، رات کے بھیانک واقعات یاد آ گئے تھے، پتہ نہیں دوسرے لوگوں کو اس میں کیا معلوم ہوا ہے۔ اسی دوران چاند خان کی آواز سنائی دی، چندا آنکھیں کھولو مسعود میاں، اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں خان صاحب،
چائے منگوا لوں تمہارے لیے؟ منگوا لیجئے، میں نے کہا، اور چاند خان خود ہی اٹھ کر باہر دوڑ پڑے۔ خلوص کا وہی عالم نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کے واقعات ان لوگوں کے سامنے کس شکل میں آئے۔ چاند خان پھر میرے سامنے آ بیٹھے، میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، میرے کمرے کا کیا حال ہے خان صاحب؟ اماں، کیا ٹڈی دل گھس آئے تھے کمرے میں؟ کیا ہوا تھا؟ بچپن میں ایک بار ٹڈی دل کو دیکھا تھا، درخت ننگے کر دیے تھے، گھاس پھوس اور پودوں میں ڈنڈیاں رہ گئی تھی، مگر یہ تو ٹڈی دل سے بھی آگے تھے، کوئی اور ہی چیز تھی۔ اللہ نے تمہیں بچا دیا۔ دروازے، کھڑکیاں، دیواروں کا چونا، ہر چیز، سب کی عقل کھوپڑی سے باہر ہو گئی، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ گویا وہ صرف میرے خواب نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، فضل خان صبح 5 بجے اٹھنے کے عادی ہیں، پورے گھر کا چکر لگانے کی عادت ہے، پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ تمہارے کمرے کے دروازے سے گزرے تو دروازہ ہی غائب تھا، ناچ کر رہ گئے، ادھر گھسے تو واپس نکل بھاگے، اور پھر سب کو جگا دیا۔ تمہارا کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی 200 سال پرانا کھنڈر۔ تمہیں بے ہوشی میں اٹھا کر لایا گیا تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ کیا؟ کچھ نشان تمہیں ملے خان صاحب؟ کچھ بھی نہیں، وہ مکڑیاں تھیں۔ میں نے آنکھ بند کر کے کہا، مکڑیاں؟ خان صاحب حیرت سے بولے، لاکھوں مکڑیاں جو چھت پر نمودار ہوئی تھیں، اور پھر وہ نیچے اتر کے ہر چیز کھانے لگیں۔ بس انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ باہر کیوں نہ بھاگے آئے چندا؟ میں مفلج ہو گیا تھا، آواز تک بند ہو گئی تھی۔ خان صاحب نے گہری سانس لی۔ چائے آ گئی، پورا ناشتہ تھا۔ خان صاحب بولے، ڈٹ کر ناشتہ کرو، حکیم صاحب نے کسی چیز کا پرہیز نہیں بتایا، اس کے بعد دوا کھانی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں خان صاحب، مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ چلو چلو ناشتہ کرو۔ ارے لو بھائی، کیا تکلف ہے؟ جی خان صاحب، میں نے کہا اور ناشتہ کرنے لگا۔ خان صاحب خود بھی میرے ساتھ مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، کچھ کہنا چاہتا ہوں خان صاحب۔ ہاں کہو۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ کہیں بھی خان صاحب، جہاں خدا نے میرا ٹھکانہ بنایا ہوگا۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے کیا، اس کا صلہ میں مر کے بھی نہیں دے سکتا، مگر میں اپنے محسن کی زندگی، صحت، خیریت، سب کچھ داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ حکیم سعد اللہ صرف اسی لیے شکار ہوئے۔ سمجھ گیا کیا کہنا چاہتے ہو۔ 2 باتیں ہیں میاں مسعود۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند خان برا دھندا کرتے ہیں، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری نسل بری نہیں تھی، رگوں میں کسی چمار کا خون نہیں ہے، باپ دادا آن بان پر مٹتے تھے، کچھ تو سرخی ہمارے خون میں بھی ہوگی۔ وہ میاں کا جنا اگر اتنا ہی دلدار تھا تو مکڑیاں ہمیں کھا جاتیں، ہم بھی تو دیکھتے۔ اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے مالی نقصان تو پہنچا سکتا ہے، جانی نہیں، اور اس کی پرواہ ہمیں نہیں، ہم نے کون سا محنت سے کمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چندہ، کہ تمہارا نہیں، ان ماں باپ کا خیال ہے جو لٹ گئے ہیں، ویران ہو گئے ہیں۔ راج دلارے، انسان بڑا کمینہ ہے، اسے جو مل جاتا ہے اسے وہ اپنی عقل کا نتیجہ سمجھتا ہے۔
حالانکہ دینے والا جانتا ہے کہ وہ کسے کیا اور کیوں دے رہا ہے۔ ہم نے تمہیں رتولی لے جانے کا وعدہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ذریعے کسی کی بہتری ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اس سے منہ موڑ لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ اللہ جانے، جو ہوا بھول جاؤ۔ ہم تو یہ تعویذ تمہارے گلے میں ڈال دیتے، مگر منادی ہے اس لیے مجبور ہیں۔ خان صاحب میں جو بات تھی تمہیں بتا دی دلارے، ہماری حیثیت گھٹانا چاہو تو دوسری بات ہے۔ نہیں خان صاحب، خدا نہ کرے۔ اور ہاں سنو، اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے، پرسوں 18 ہے، بس پرسوں نکل چلیں گے۔ میں نے خاموش ہو گیا۔ کون کمبخت یہ نہیں چاہتا تھا کہ زندگی حرام شے بن کر رہ گئی تھی، اپنا کچھ بھی نہیں رہا تھا، ماں باپ بچھڑ گئے تھے، بھائی نامعلوم راستوں پر نکل گیا تھا، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہ، ابا اور اماں کا کیا حال ہوگا، ان کے دونوں بیٹے ان سے چھن گئے تھے۔ ماموں ریاض کے بارے میں یقین تھا کہ وہ انہیں سنبھال لیں گے، وہ نہ ہوتے تو ماں باپ کی کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ خان صاحب دن بھر مصروف رہے تھے، مجھے حکیم صاحب کی دی ہوئی دوائی کھانی پڑی تھی۔ رات کو خان صاحب واپس آ کر بولے، کل روانگی ہے مسعود میاں۔ کل؟ ہاں، کچھ کام تھے جن کی وجہ سے پرسوں کا ارادہ کیا تھا، وہ آج ہی ہو گئے، اس لیے اب کل چلیں گے۔ اللہ کرے علیم الدین میاں جیتے ہوں، بڑے اچھے انسان ہیں، پہلے ان کے پاس چلیں گے اور پھر ان کے ساتھ مزار پر چلیں گے، تم دیکھ لینا ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ جو حکم خان صاحب۔ رات کو خان صاحب نے کہا، میرے پاس سونا ہے، تمہیں دوسرے کمرے میں نہیں سونے دوں گا۔ رات کے انتہائی گوشوں سے خان صاحب کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں، ان سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بڑی پرسکون رات گزری، دل کو بڑی تقویت اور سکون رہا تھا۔ صبح بہت خوشگوار تھی۔ خان صاحب نے آدمی بھیج کے ریل کے ٹکٹ منگوا لیے تھے، اب میں صرف ان کے اشاروں پہ چل رہا تھا۔ تیاریاں ہی کیا کرنی تھی، 2 جوڑے کپڑے خان صاحب کے سوٹ کیس میں رکھے اور دوپہر کو ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ سوچ کے دروازے بند کر لیے تھے، اب صرف ایک ہی لگن تھی، کسی طرح اس بزرگ ہستی کے حضور پہنچ جاؤں جس کے فیض سے میری مشکلیں حل ہو جائیں۔ انتظار کرتے رہے۔ خان صاحب معمولی آدمی نہ تھے، جو سامنے سے گزرتا سلام کرتا گزرتا۔ ریل آ گئی، ہمیں بڑے احترام سے ریل میں بٹھایا گیا۔ خان صاحب پان کھانے کے عادی تھے، ریل چل پڑی تو پانوں کی ڈبیا اور بٹوا نکال لیا، مسکرا کر بولے، لو چندہ پان کھاؤ۔ خان صاحب میں پان نہیں کھاتا۔ اماں کھاؤ، عید بقرعید پہ تو سب کھا لیا کرتے تھے۔ اور سنو، ہنسو مسکراؤ، بری گھڑیاں اب کچھ گھڑیوں کی مہمان رہ گئی ہیں، ایک وقت آئے گا ان واقعات کو یاد کر کے ہنسا کرو گے، مگر چاند خان کو مت بھول جانا۔ اس وقت میں سسک کر رو پڑا اور خان صاحب نے میری گردن پہ ہاتھ ڈال دیا۔ نا چندہ، نا چندہ، مرد کی آنکھوں سے آنسو نہیں شعلے نکلتے ہیں۔ نا چندہ، نا دشمن بھی مردوں کے ہی ہوتے ہیں، مرد ہو مردوں کی طرح حالات سے مقابلہ کرو۔ بری بات ہے چندہ، بری بات۔ خان صاحب کی محبت بھرے لہجے لمس کو محسوس کر کے نہ جانے کیا کیا احساسات جاگ اٹھے۔ سفر جاری رہا، رات ہو گئی۔ خان صاحب کھانا ساتھ لائے تھے، دسترخوان کھول کر بیٹھ گئے، اصرار کر کے کھاتے اور کھلاتے رہے۔
رات کو 12 بجے انہوں نے کہا، اب پاؤں پھیلا کر سو جاؤ دلارے، ہم جاگ رہے ہیں۔ نہیں خان صاحب، آپ سو جائیں، میں عمر بھر سفر میں نیند نہیں آئی، آج کیا خاک آئے گی، تم سو جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں اور پھر ہمارا جاگنا ضروری ہے۔ 4:30 بجے ریل منزل پر پہنچے گی، تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے ضد کر کے مجھے لٹا دیا۔ ٹرین کی ردھم خیالات کے ساتھ سفر کرتی رہی اور آنکھوں میں غنودگی کھل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے احساسات سو گئے۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی سوتے ہوئے، نہ جانے کیا وقت تھا کہ اچانک قیامت ظہور میں آ گئی۔ اتنی تیز روشنی ہوئی کہ بینائی جاتی رہی۔ کوئی آتش فشاں پھٹا تھا یا زلزلہ آیا تھا، کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ انسانی شور چاروں طرف سے ابھر رہا تھا، لوگ بھیانک آواز میں چیخ رہے تھے، میرا چہرہ بھیگا بھیگا سا لگ رہا تھا۔ گہری نیند سے آنکھ کھل جانے کی وجہ سے سر درد کر رہا تھا، دوبارہ سو جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سب کچھ بھول کر، سب کچھ نظر انداز کر کے میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ پھر نہ جانے کب جاگا۔ تیز روشنی ہو گئی تھی، کھڑکیوں میں سے سورج کی شعاعیں اندر آ رہی تھیں، گرمی لگ رہی تھی، پنکھا بند تھا۔ نہ جانے کیوں تبھی مجھے آواز سنائی دی، رتنا، او رتنا، کب تک سوتے رہو گے، 10 بج رہے ہیں، رتنا اٹھ جا بھائی۔ نہ جانے کون تھا، نہ جانے کیسی آواز دے رہا تھا، مگر پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک قد قامت عورت خاتون اندر آ گئیں۔ بھاری بھرکم معمر خاتون تھی، ساڑی بندھے ہوئی تھی، ماتھے پہ بندیاں لگی ہوئی تھی، عمر 40 سے اوپر ہی تھی۔ رتنا اٹھ جا بیٹا، دیکھ کتنا دن چڑھ چکا ہے، اف پسینے میں بھیگ رہا ہے، بتی بھی چلی گئی، ان بجلی والوں نے تو ناک میں دم کر دیا، ارے تو اٹھے گا یا نہیں؟ خاتون نے میرے شانے جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور میں دم بخود رہ گیا۔ رتنا، میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پانی لاؤں ٹھنڈا چاچی؟ 2 کٹورے بھر کے ڈال دو اسے، نیند ایسے بھاگے گی جیسے ماما جی کے سر سے سنگ۔ باہر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رتنا اٹھ جا بیٹا، تھوڑی دیر سونا اچھا نہیں، اتنی دیر سونا اچھا نہیں ہوتا۔ عورت نے پھر کہا، میں جلدی سے اٹھ گیا، جا منہ ہاتھ دھو لے، مالتی سے ناشتہ بھجواتی ہوں۔ اب دوبارہ نہ لیٹ جائیو۔ معمر خاتون واپس مڑیں اور دروازے سے باہر نکل گئیں۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور رتنا، یہ عورت مجھے رتنا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیا عجیب انداز ہے اس کا، محبت سے بھرپور، ایسا جیسے مجھے عرصے سے جانتی ہو۔ کون ہے یہ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ یا خدا، یہ خواب ہے یا عالم بیداری؟ ابھی مسیری سے پاؤں لٹکائے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ دروازے میں ایک جھری پیدا ہوئی اور ایک روشن چہرے نے اندر جھانکا۔ چمکتا ہوا سفید رنگ، بھورے بال، پرکشش نقوش، حسین آنکھیں جن میں شوخی تھی۔ پھر ہنسی سنائی دی اور وہ اندر آ گئی۔ ہاتھ میں نقشین مراد آبادی کٹورا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ رتن مہاراج، صبح ہو گئی، یہ میری طرف سے۔ اس نے کٹورے کا پانی میرے چہرے پہ ڈال دیا اور پانی اتنا ٹھنڈا یخ تھا کہ میرا چہرہ اور سینہ پورا بھیگ گیا اور میں اچھل کر مسیری سے نیچے کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے کہکا لگاتے ہوئے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی اور جلدی سے باہر نکل گئی۔
یہ خواب نہیں حقیقت ہے، مگر اب یہ کیا حقیقت ہے؟ کیا ہو گیا میرے معبود، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ڈوبتے ہوئے دل سے سوچا، یوں احمقوں کی طرح کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، باہر نکلو، کچھ اندازہ تو ہو۔ دروازے سے باہر نکل آیا، سامنے صحن تھا، باتھ روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا، قدم اسی طرف اٹھ گئے، میں اس پرانے طرز کے باتھ روم میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کیا، کپڑے اتارے، مگر کپڑے اتارتے ہوئے میں بری طرح اچھل پڑا۔ یہ میرے کپڑے نہیں تھے، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ سلک کا کرتا، لٹھے کا پاجامہ، کیا ہو گیا مجھے، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پانی کا نل کھول دیا، اس کے نیچے بیٹھ گیا، میری سوچ پرواز کرنے لگی۔ کب سویا تھا، کہاں سویا تھا کہ آنکھ یہاں کھلی، ذہن کے پردوں نے میٹھے میٹھے نقوش ابھرنے لگے، کانوں میں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی جو واضح ہوتی جا رہی تھی کہ ریل کی آواز، ریل۔ چاند خان، اماں جی کھا لو، عید بقرہ عید پر تو کھا لیا کرو، سو جاؤ سو جاؤ۔ چاند خان، ارے ریل۔ چاند خان رتولی میں وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، پاگلوں کی طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، دماغ بری طرح چکرا رہا تھا، پانی شانوں پہ گر رہا تھا۔ کون ہے اندر؟ باہر سے آواز سنائی دی اور میں نے دروازے کو دیکھنے لگا۔ کون ہے اندر؟ آواز دوبارہ سنائی دی، میں ہوں مالتی، میرے منہ سے نکلا۔ لیکن جو کچھ میں نے کہا تھا وہ یہ کیا ہے سب کچھ؟ نہارے ہو رتنا؟ باہر سے پوچھا گیا۔ ہاں، میں گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ دروازہ باہر سے کیوں بند کرایا ہے؟ میں نے نہیں کرایا، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ سمجھ گئی، شامیانے نے شرارت کی ہوگی، میں نے کھول دیا ہے۔ وہی آواز سنائی دی، مگر اس بار میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دماغ قابو میں نہیں تھا، اندر سے ایک ہی آواز ابھر رہی تھی، پھر کچھ ہو گیا۔ میں چاند خان کے ساتھ رتولی جا رہا تھا، ادھر نہیں پہنچ سکا، اور چاند خان وہ نہ جانے کہاں گئے۔ میں ہوش میں ہوں، نہ جانے کس طرح اس اجنبی جگہ آ گیا ہوں۔ اجنبی جگہ، رتنا کیا بے تک کا نام ہے! آخر یہ لوگ مجھے اس نام سے کیوں پکار رہے ہیں؟ رتنا جی! باہر سے پھر آواز آئی اور میں چونک پڑا، مگر کچھ بولا نہیں۔ رتنا جی، کتنی دیر میں باہر آؤ گے؟ مجھے بڑی زور سے غصہ آیا تھا، مگر کیا مجھے غصہ آنا چاہیے؟ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں؟ میں نے کہا، آ رہا ہوں بس، ہم نے ناشتہ لگا دیا ہے۔ باہر سے آواز ابھری اور میں گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ کوئی پاگل ہے، کچھ نہ سوچنے دے گی، نہ نکلنے کو، دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہوگا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ نل بند کر دیا، لباس پہنا، بال سنوارے اور باہر نکل آیا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں اس کمرے میں نہیں گیا جہاں میں نے خود کو سوتے ہوئے پایا تھا، بلکہ ایک راہداری سے گزر کر بائیں ہاتھ کے ایک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل تھی، اس پر ناشتہ کا سامان سجا ہوا تھا۔ کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا، ناشتہ آگے سرکا لیا، مگر میں اس کمرے میں کیسے آ گیا؟ میں کیسے جانتا تھا کہ ناشتہ اس کمرے میں لگا ہوگا؟ میرے قدم اس طرف کیسے اٹھے؟ میں بھٹک کیوں نہیں گیا؟ یہ سب کچھ مجھے اجنبی کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ کیا ہے؟ بھوریا چرن کا کوئی نیا کھیل؟ دماغ پہ سناٹا طاری ہو گیا۔ چاند خان کہاں ہیں؟ ہم دونوں تو ریل میں سفر کر رہے تھے، چاند خان جاگ رہے تھے، میں سو رہا تھا۔ پھر وہ خواب جیسی کوئی آواز، تیز روشنی، اور پھر میں دوبارہ سو گیا تھا، سب کچھ ایک خواب سمجھ کر۔ اور اب ضرور بھوریا چرن کی کوئی چال چل گیا ہے۔
اس سے مجھے اس مقدس مزار پر نہیں پہنچنے دیا، اور اب میں کسی ہندو گھرانے میں تھا۔ یہ لوگ مجھے رتنا کہہ کر پکار رہے تھے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ معمر خاتون، وہ خوبصورت شریر لڑکی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کسی خطرناک جال میں تو نہیں پھنس گیا، کوئی مصیبت تو نہیں آنے والی۔ ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ چائے واپس لے گئی، سوچا ٹھنڈی ہو جائے گی، اب گرم کر کے لائی ہوں۔ ارے تم نے ناشتہ بھی شروع نہیں کیا، ابھی تک سو ہی رہے ہوگے۔ نوجوان عورت تھی، کالا رنگ تھا مگر نقوش برے نہیں تھے۔ رتنا جی ناشتہ کرو۔ کر رہا ہوں مالتی، میں نے کہا، گہری سانس لے کر کہا۔ ایک بار پھر دل میں چونک پڑا، میں اتنے اعتماد سے مالتی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیسے جانتا ہوں یہ مالتی ہے؟ کچھ اور لائیں تمہارے لیے؟ نہیں، لالا سریش چندر جی آئے ہیں، گڑ کے شیرے جیسے نرے ہیں، چپک جائیں تو چھٹنے کا نام نہ لیں۔ بیچاری راما رانی ان کے سامنے جا پھنسی ہے، اب کوئی کیسے نکالے انہیں؟ ہم کہیں انہیں کوئی کام نہیں ہے، ابھی صبح ہوئی ہے اور ارے کچھ اور لائیں تمہارے لیے۔ مالتی پھر جنونی سی معلوم ہو رہی تھی، کم بخت کی زبان تالو سے نہیں لگ رہی تھی، بولے چلی جا رہی تھی۔ اس وقت کہیں سے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی اور مالتی کی آواز بند ہو گئی۔ کتا بری طرح بھونک رہا تھا۔ مالتی نے پریشانی سے کہا، یہ کتا کہاں سے گھس آیا؟ دیکھو باہر جا کر، میں نے کہا۔ ارے ہم دیکھیں نا رتنا جی، کتے سے ہماری جان نکلے ہے، دروازہ بند کر دیے تھے ہم، کہیں پاپی ادھر ہی نہ گھس آئے۔ مالتی نے جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ میں ناشتے میں مصروف رہا۔ کتا خاموش ہو گیا تھا مگر کچھ دیر کے بعد ایک تیز آواز سنائی دی، مالتی! ارے او مالتی، کہاں مر گئی؟ مالتی اچھل پڑی۔ لو شروع ہو گئیں آوازیں۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا۔ آئی راما رانی، وہ کتا، یہ کشنا کہاں چھپی ہے؟ اسے تلاش کر، آج یہ نہیں تو یا میں نہیں۔ آخر یہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیا سوچا ہے اس نے؟ ارے ہمارے کام کے آدمی ہیں، ہزاروں کام نکلتے ہیں، اور یہ ہے کہ راما رانی اندر داخل ہو گئیں، اور یہ وہ معمر خاتون تھی۔ راما رانی، میں نے کہا، سوچا۔ معمر خاتون اندر گھس آئیں، ادھر ادھر دیکھا اور بولی، رتنا یہاں تو نہیں آئی وہ؟ نہیں چاچی، میں نے کہا۔ جائے گی کہاں؟ آج چھوڑوں گی نہیں اسے۔ راما رانی پھر باہر نکل گئی۔ میری کیفیت اب اس قدر برحال ہو چکی تھی، سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب دیوانگی سے کیا حاصل، سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی اور کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ چائے کی 2 پیالیاں پی کر اٹھا ہی تھا کہ وہی شوخ لڑکی اندر گھس آئی اور میری کمر پکڑ کے میرے پیچھے چھپ گئی۔ آج بچا لیں رتنا جی، بس آج بچا لیں، بھگوان کے لیے وعدہ کرتی ہوں آگے کچھ نہیں کروں گی۔ ارے میری کمر تو چھوڑو، کپڑے دھونے کی موگری ہاتھ آ گئی ہے، ایک بھی پڑ گئی تو اپنے جل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ سچ مچ غصے میں ہے، مار دیں گی۔ کون؟ چاچی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ارے بھگوان ان کا ناش کرے، کھٹیا کھڑی ہو ان کی، وہی آ مرے تھے، سریش چندر جی آتے ہیں تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے، سارا دن ادھر ہی ایٹے رہتے ہیں یہاں، اور ہم سب ان پہ کرفیو لگ جاتا ہے۔ خاموش رہو، ہنسو بھی نہیں، اور سامنے آ جاؤ تو ایسے گھوٹتے ہیں جیسے نظر لگا دیں گے، جیسے ہماری کنڈلی پڑھ رہے ہیں۔ پھر تم سے کیا کہا؟ کتے سے جان نکلتی ہے ان کی، سنا ہے 28 انجیکشن لگوا چکے ہیں، دوبارہ کتوں نے کاٹا ہے۔ وہ ہنس پڑی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کندنی رنگ پر پسینے کے قطرے بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ بے اختیار ہنستی رہی۔
آنکھوں میں پانی آ گیا۔ بولی کتے کی آواز کا ریکارڈ لگا دیا تھا میں نے اور آواز تیز کر دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ پھر بے اختیار ہنسنے لگی تھی۔ ہنستے ہوئے بولی یہ ریکارڈ میں انہی کے لیے لائی ہوں۔ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ چاچی پکارتی رہ گئیں، تم نے غسل خانے کا دروازہ بند کیا تھا؟ میں نے اسے گھونٹتے ہوئے کہا، اب جو ایسا کروں تو مر جاؤں۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور پھر سہمے ہوئے لہجے میں بولی، ارے ادھر ہی آ رہی ہیں، یہ تھا میرا نیا ٹھکانہ، مگر میں یہاں کیسے آ گیا؟ یہ لوگ مجھے رتنا کیوں کہہ رہے کہ پکارتے ہیں؟ میں ان کا شناسہ کیسے ہوں؟ بار بار تو ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ اگر سرفراز کا ہم شکل نکل آیا تھا تو کسی رتن کا ہم شکل تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ سب کچھ آخر فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہے صبر و سکون سے برداشت کروں، انتظار کروں کہ صورتحال معلوم ہو جائے۔ یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ میں رتولی نہیں پہنچ سکا، اب بھوریا چند کوئی اور چال چل گیا، مگر اس نے اس بار کیا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے چاند خان کہاں گئے؟ رتنا ہی بن گیا اپنی کیفیت پر، البتہ سخت حیران تھا۔ مجھے اس گھر کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ میرا کمرہ کون سا ہے؟ عورت کو میں چاچی کہہ کے پکار رہا تھا اور ایک اور نوجوان لڑکی سامنے آئی تو میں سے رادھا کہا۔ اس نے جواب بھی دیا۔ اس طلسمی کیفیت کا کوئی جواز نہیں تھا میرے پاس۔ دن بھر کوئی کام نہ کرنا پڑا۔ عجیب سا گھرانہ تھا۔ 2-3 بار مردوں کی آواز بھی سنائی دی تھی، البتہ رات ہوئی تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ قریب و جوار کی ساری عمارتیں جگمگا اٹھیں اور ہر طرف طبلہ، سارنگی اور ہارمونیم کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ نہ جانے گانے والوں کا علاقہ تھا اور راما رانی بھی انہی میں ایک تھیں۔ خدا جانے تجھے فنا کر دے بھوریا چند، یہ کہاں لا کے پھینکا ہے تو نے مجھے؟ اس غلاظت خانے میں دل بری طرح دکھنے لگا۔ کیا کروں؟ کہ کیا یہاں پڑا رہوں؟ یا کشنا یاد آئی۔ معصوم شوخ لڑکی رادھا اس کی ہم شکل تھی اور یہ سب ناچ گانے کا کاروبار کرتی تھی۔ ان کا عملی تجربہ بھی ہو گیا۔ شام سے پہلے اس گھر کی حقیقت نہیں کھلی تھی، لیکن جو ہی شام ہوئی ماحول بدل گیا، پاکیزگی گندگی میں تبدیل ہونے لگی۔ رادھا لکشمی اور شوق شریش کشنا رنگ بدلنے لگی۔ رقص برق لباس، چہروں پر مصنوعی اشیاء کا نکھار اور پھر وسیع و عریض کمرے، سفید براق، چاندنیاں، طبلہ، سارنگی، ہارمونیم، ان کے عقب میں نوکیلی مونچھوں والے سارندے سازوں کے سر درست کرتے ہوئے۔ میں باپا زنجیر نہیں تھا، یہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن کہاں؟ ہر جگہ موت و تباہی، کہیں امان نہیں تھی۔ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدایا، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ ایسی جگہ بھی رقص لکھا تھا۔ خان صاحب یاد آئے۔ میرے چاند مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں، شعلے نظر آنے چاہیے۔ خان صاحب، یہ شعلے مجھے بھسم کر سکتے ہیں، میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بس میرے بھائیو دوستو، اس نوجوان کی لڑکے کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ قدم قدم پہ بھوریا چند اپنی چالیں چل رہا ہے، اس کو ایسی مشکلات حالات میں پہنچا رہا ہے تاکہ وہ اپنا عہد، اپنی قسم کو توڑ کر اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس کا کہا مان لے، اس کے گندے عزائم پر جو ہے نا اپنا سر جھکا لے اور اس کا کام کرنے پہ راضی ہو جائے، تاکہ اس کو مزید طلسماتی شکتیاں، طاقتیں،
کالے جادو کی اس کے پاس آ جائیں تاکہ وہ ماہان جادوگر بن جائے، کالے جادوگر کرنے کا سفلی علم کا ماہر بن جائے، لیکن وہ مسعود اس کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جبھی اس کو ایک ایک جگہ پہ ایسی ایسی جگہوں پہ لے جا کے پہنچا رہا ہے تاکہ وہ اپنے عہد کو توڑ دے۔ کیا مسعود اپنے عہد کو توڑ دے گا؟ ان حالات سے گھبرا جائے گا؟ کیا وہ اپنے ایمان کو بیچ دے گا؟ کیا وہ دنیا کے معاملے، آخرت کے معاملے دنیا کا سودا کر لے گا؟ اس کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو بھی ایک ایمان کی طاقت کا پتہ لگ سکے اور ایک جادوگر کی کیا حال ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا بھی آپ کو علم ہو سکے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ جان سکیں کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے، جو قرآن عطا فرمایا ہے، اور جس نبی کے ہم امتی ہیں، اس پہ جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، قرآن جیسی کتاب ہم کو عطا فرمائی، اور قرآن جیسا علم پوری دنیا میں نہیں ہے۔ کیسے ہی جادو ہو، کیسے ہی سفلی علم ہو، اس قرآن کی برکت سے اس سارے جادو سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک مخصوص علم ہوتا ہے، مخصوص آیت ہوتی ہے، مخصوص وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ مسعود اس سے آزاد ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دیکھتے رہیں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو پہنچ سکے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔